جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے ثلاثی مزید فی کے ابواب شروع کیے تھے، اور اس کے یہ 8 نام ہم آلریڈی پچھلی کلاس میں سیکھ چکے ہیں۔ تو انہی کو ہم آج تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید فی بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو آپ سب نے مل کے ایک مرتبہ ان سب کے نام اکٹھے پڑھنے ہیں 3 دفعہ انشاءاللہ۔ 1 2 3 بسم اللہ۔ افعال تفعيل مفاعلة تفاعل تفاعل افتعال انفعال استفعال۔ چلیں جزاک اللہ۔ اب مائک بند کر کے میں بولوں گی اور آپ لوگ ساتھ ساتھ بولو گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہارمنی کے ساتھ بولو گے۔ میں 2 دفعہ بولوں گی، آپ سب نے اپنے اپنا اونچی آواز میں بولنا ہے، لیکن مائکس آف کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال تفعیل مفاعلۃ تفاعل تفاعل افتعال انفعال استفعال۔ جی تھوڑی سی ہم نے اس کی نشانیاں کیا سیکھی۔ ہم نے یہ کہا کہ جو پہلے 3 کو ہم نے علیحدہ کر دیا، اور افعال تفعیل مفاعلۃ، اور جو بیچ کے 2 ہیں اس کی تھوڑا سا یاد رکھنے کے لیے کچھ میں نے نشانی بتائی کہ 2 میاں بیوی ہیں، بیوی کا نام ہے فعل اور میاں کا نام ہے فاعل۔ ایک بڑے غصے والی شدت والی ہے، غصے میں رہتی ہے، اس کے اوپر ایک شدت والا شدہ پڑا ہوا ہے سینٹر میں اس کے عین کے اوپر، اور جب وہ غصہ کرتی ہے تو میاں غصے میں ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، تو اس کے فا اور عین کے بیچ میں ایک ڈنڈا ہے۔ اب میاں بیوی ایک شدت والی شدہ والی، اور میاں اس کا ایک ڈنڈے والا، اور ان دونوں کی آئیڈینٹیکل ٹوینز بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ دونوں نے ایک دوسروں ایک ایک بیٹی گود اٹھا کے شروع میں ہے، اور اس کے بعد جو بیوی فعلن ہے وہ اور فاعلن میاں بیوی تھوڑا سا جھگڑا کر رہے ہیں، ایک اس کو غصہ دکھا رہی ہے، دوسرا اس کو ڈنڈا دکھا رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے ان 2 ورڈز کو یاد رکھنا ہے، یعنی کہ جو چوتھا اور 5واں ہے اس کے شروع میں ت کا آنا ضروری ہے، اور ایک بغیر ایک خالی شدہ کے ساتھ ہے، اور دوسرا میاں جی جو ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ ہیں، اور اینڈ پہ آئین کے اوپر دونوں پیشوں والے ہیں، اور لام تنوین۔ اسم ہمیشہ ہم نے پڑھا تھا کہ پیش پہ اینڈ کرتا ہے، رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اور تنوین اس کی پہچان ہوتی ہے، تو پیش والی تنوین ان تمام اسما کے اینڈ پہ موجود ہے۔ تو باقی جتنی آئین ہے آپ دیکھ رہے ہو زبروں والی ہے، کیونکہ آخری 3 آلن آلن آلن، اور جو پہلا ہے وہ بھی آلن، اور ہمیں پتہ ہے کہ الف سے پہلے زبر کی دوستی ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے، کیونکہ آئین کے بعد الف ہے ان 4 ناموں میں، اس وجہ سے ان سب پہ زبریں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نہ الف سے پہلے زیر پڑی جا سکتی ہے، نہ الف سے پہلے پیش پڑی جا سکتی ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کو یاد نہ بھی رہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ الف سے پہلے صرف زبر آ سکتی ہے، اور تنوین جو ہے اسم ہمیشہ پیش پہ اینڈ کرتا ہے، اور اسم کی نشانی ہے تنوین، تو اس کا مطلب ہے اینڈ پہ 2 پیش ہوں گے ہمیشہ۔ بیچ والے جو 2 میاں بیوی ہیں ان کی آئین پیش والی ہے، باقی سارے آئین زبروں والے ہیں، اور جو دوسرا تفعیل ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یا کی دوستی زیر کے ساتھ ہے، تو اس لیے صرف اس والی آئین کے نیچے زیر ہے، کیونکہ یا کی دوستی زیر کے ساتھ ہے، اور باقی ساری آئین زبروں والی ہے، کیونکہ جو میاں بیوی والی آئین ہے وہ پیش کے ساتھ ہے۔ اس طرح سے اگر ہم کچھ نشانیاں رکھ لیں تو ہمیں یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ آخری 3 جو ہے میں نے بتایا 3 پریپوزیشن انگلش کے ہیں، if in is، اگر اس کو ہم یاد کر لیں if in is تو یہ الفابیٹیکل آرڈر پہ ہے،
ف جو ہے پہلے آتا ہے، اس کے بعد این آتا ہے، اس کے بعد ایس آتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس سے پتا چلا کہ شروع میں سب کے حمزہ ہے، اور وہ جو ہے زیر والی ہے، اور جو بھی پہلا اگلا لیٹر ہوگا ف نون سین وہ ساکن ہوگا، اور دو زیریں ہیں، یعنی کہ اس حمزہ کے نیچے بھی زیر ہے، اور اس ف نون سین اس کی ساکن کے بعد جو نیکسٹ لیٹر جو بھی ہوگا وہ بھی زیروں والا ہوگا. اف تی، ان فی، اس تی. تو یہاں سے آپ کو یاد رہے گا ان سب کے نام بھی اور ان کی حرکات بھی. اب ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیکھیں گے کہ ان کو مزید فی کیسے بنایا جائے گا. یعنی کہ ہم کوئی سا بھی باب مادہ لے لیں گے، اور پھر اس مادے کو ہم اس سانچے کے اوپر رکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ان کو کیسے بنایا جاتا ہے. اب یہ جو ورڈز ہیں یہ ان کے نام ہیں، ٹھیک ہے، ابواب کے نام. تو نام تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں ایک بہت ہی گوری لڑکی کا نام کالو رکھ سکتی ہوں، اور بہت کالے کو میں گوری کہہ سکتی ہوں، اور بہت ہی موٹی کو میں پتلو کہہ سکتی ہوں. نام کا کیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جن اہل زبان نے یہ نام بنائے ان کی مرضی سے یہ نام بنا لیے گئے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں یا ویسا کیوں. تو جس ماں باپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اس کا نام جو مرضی، کالو، گورو، چھوٹو، موٹو، پتلو، جو مرضی رکھ لیں، ہم اس پہ آبجیکٹ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی اہل زبان جنہوں نے اس کو تشکیل دیا، اس گرامر کو بنایا، انہوں نے اپنی مرضی سے نام رکھ لیے. ہم آبجیکشن نہیں کر سکتے کہ یہ نام ایسے کیوں ہیں. جیسا ان کا دل چاہا انہوں نے اس کا نام رکھ لیا. اب دیکھنا یہ ہے ہم نے کہ ابواب کو کیسے بنایا جائے گا، کیونکہ مزید فی کا یہ مطلب ہے کہ روٹ ورڈ کے علاوہ اس کے اندر کچھ ایڈڈ ہوگا. اب آپ نے ایک تو یہ یاد رکھنا ہے، یا کچھ قاعدے میں لکھ دیتی ہوں آپ کو پتا ہو کہ کیا قاعدے ہیں. کہ جو اضافہ ہوتا ہے، جو کس کے اندر اضافہ کیا جائے گا، اضافہ، جو بھی اضافہ ہوگا، جو بھی اضافہ مادے میں کیا جائے گا وہ یا تو مادے سے پہلے ہوگا، ٹھیک ہے. نمبر 1 یا تو مادے سے پہلے ہوگا. نمبر 2 یا آئین کلمہ کے اوپر شدہ کی صورت میں ہوگا. یا فا اور عین کے درمیان ہوگا. فا کلمہ اور عین کلمہ کے درمیان ہوگا. ٹھیک ہے. کیا ہم نے کہا کہ جو بھی اضافہ مادے میں کیا جائے گا اس کو مزید فی بنانے کے لیے اس سے مزید فی بنانے کے لیے، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ جو بھی ہم اضافہ انشاءاللہ بھی دیکھیں گے وہ ہم کہاں دیکھیں گے کہ وہ اضافہ یا تو عین کلمہ یعنی کہ مادے سے پہلے ہوگا، یا وہ پہلے دو لیٹرز کے بیچ میں ہوگا، یا آئین کے اوپر شدہ کی شکل میں ہوگا. آئین کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ آئین کے بعد، آئین اور لام کے درمیان میں بھی آپ کبھی اس کو تلاش نہیں کرو گے،
اور لفظ کے مادے کے آخر میں بھی کبھی تلاش نہیں کرو گے. اگر کوئی ورڈ میں آپ کو دیتی ہوں اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ اس کو آپ تلاش کرو اس کے اندر مزید فی میں کیا مادہ ہے اس لفظ کے اندر, تو آپ نے کبھی بھی اس کو آئین کے بعد نہیں تلاش کرنا, یا تو وہ مادے سے پہلے ہوگا یا فے اور آئین کے بیچ میں ہوگا, اور آئین کے اوپر صرف شدہ کی صورت میں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اضافہ کدھر اور کیا کرنا ہے. سب سے پہلے ہم ایک مادے کو سیلیکٹ کریں گے. مادہ ہم لے لیتے ہیں ضربہ, زاد, را اور با. اب اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں مختلف شکلوں کے اندر, کہ ہم 8 ابواب کے اندر اس کو لے کے جائیں گے. سب سے پہلی بات, ہم کوئی بھی جب ہم گردان شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ثلاثی مجرد میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارا جو کام شروع ہوتا ہے وہ ماضی سے ہوتا ہے. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ماضی جو ہے وہ سب سے آسان ترین ہے. جو مزید فی کا ماضی ہے, ثلاثی مزید فی کا, وہ سب سے آسان ترین ہے اس کو ڈھونڈنا, اس کو پہچاننا. کیوں؟ کیونکہ اس کے جو ہے وہ صرف زبروں سے بنتا ہے. نہ تو اس کے اندر زیر آتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر پیش آتی ہے. یعنی کہ جب بھی ہم ثلاثی مزید فی کی ماضی کو دیکھیں گے, ماضی معروف کو, تو اس پہ صرف زبریں ہوں گی. ٹھیک ہے, یا تو ساکن ہوگا اور یا زبریں ہوں گی, اور اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ کوئی بھی چیز کا اور جو ہے پیش بھی نہیں ہو سکتی اور زیر بھی نہیں ہو سکتی. تو اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اضافہ کیا جائے گا اور کہاں کیا جائے گا. تو جو پہلا ہمارا ورڈ ہے ہم نے لیا زاد, را, با. تو اب اس پہلے جو باب افعال ہے اس میں ہم نے مادے سے پہلے ایک حمزہ لے لینی ہے. پھر رپیٹ کر رہی ہوں, مادے سے پہلے ایک حمزہ کا اضافہ کیا جائے گا, اور اس کے بعد جو 3 حرفی مادہ ہے زاد, را اور با, اس کو لکھ لیا جائے گا. یعنی کہ اضافہ کدھر اور کہاں کیا, جو بھی ہمارا باب افعال میں جو بھی مادہ تھا اس سے پہلے ایک حمزہ کا اضافہ کیا گیا. اس کے بعد نمبر 2 باب تفعیل. باب تفعیل سب سے آسان ہے. جو مادہ ہے ہمارا زاد, را اور با, تو اس کے سینٹر میں ایک شدہ ہوگی. یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے بہت دفعہ, آپ لوگوں کو میں نے پڑھایا ہوا ہے. صرف اس وقت آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ لفظ جو ہے باب ثلاثی مزید فی سے ہیں. ہم نے جب میں نے آپ کو شدہ کے قاعدے پڑھائے تھے تو میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ جو شدہ یا تو فا کلمہ پہ آ سکتی ہے, اور وہ ہم نے شمسی اور قمری حروف پڑھے تھے, اور میں نے کہا تھا کہ جو شمسی حروف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ شدہ والے ہوتے ہیں, وہ فا کلمہ پہ ہوتے ہیں. تو وہاں ایک شدہ پڑھی. پھر میں نے آپ کو شدہ پڑھائی تھی ایک سینٹر والے لیٹر پہ, یعنی کہ آئین کلمہ پہ, اور میں نے کہا تھا کہ جب بھی کسی مادے کے درمیان میں آئین کلمہ پہ شدہ ہوگی اس کے کچھ اضافی میننگ داخل ہو جائیں گے. یعنی کہ ایک تو شدت, مبالغہ یعنی کہ کام شدت کے ساتھ یا مبالغے کے ساتھ ہو رہا ہے, اور وہ کام جو ہے وہ مسلسل لگاتار ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ مارا اور کام ختم ہو گیا, ایک دفعہ پکایا اور کام ختم ہو گیا, ایک دفعہ پڑھا اور کام ختم ہو گیا. مسلسل تسلسل کے ساتھ one after another بار بار کیے جانے والا کام. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر مارا جا رہا ہے تو بار بار مارا جا رہا ہے. تو یہ جو مزید فی کا جو بھی اضافہ ہوگا وہ ساتھ ساتھ میننگ میں بھی اضافہ کرتا چلا جائے گا, جو انشاءاللہ ہم بعد میں سیکھیں گے. لیکن یہ کیونکہ میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے اس وجہ سے ریمائنڈر صرف دے رہی ہوں کہ سینٹر میں جب بھی شدہ آتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ کام تسلسل کے ساتھ بار بار کیا جا رہا ہے, ایک دفعہ میں کام ختم نہیں ہوا بلکہ مسلسل کیا جا رہا ہے, اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے, شدت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے,
اور ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا تھا کہ فعل دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو کام اپنی ذات کے اوپر کرنا اور یا کام کسی دوسرے کے اوپر کرنا۔ جی لبنہ سلیم، آپ بتاؤ گے اپنے اوپر کام کرنے کے فعل کو کیا نام دیا گیا ہے، اور اگر دوسرے پہ کام کریں تو کیا کہا جاتا ہے؟ دو طرح کے ایکشنز ہوتے ہیں، ایک کام اپنی ذات پہ کرنا، ایک کسی دوسرے پہ کرنا، دونوں کے فرق نام ہے، کیا نام دیے گئے ہیں ان کو؟ فعل لازم اور فعل متعدی۔ جی بیٹا، فعل لازم اور فعل متعدی۔ بالکل، لازم اور متعدی۔ تو متعدی کس کو کہتے ہیں اور لازم کس کو کہتے ہیں؟ لازم اپنے اوپر یا دوسرے کے اوپر؟ لازم جس میں مفعول نہیں ہوتا۔ بالکل، مفعول نہیں ہوتا تو پھر اپنی ذات پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اسی لیے مفعول نہیں ہوتا نا، کیونکہ کام وہ اپنے اوپر کر رہا ہے۔ میں اٹھی، میں بیٹھی، میں لیٹی، میں سوئی، میں جاگی، اب میں کسی دوسرے مفعول تو نہیں چاہیے نا مجھے، کیونکہ جی کام تو میں کر رہی ہوں اور اپنے آپ کو سلا رہی ہوں، اپنے آپ کو کھلا رہی ہوں، اپنے آپ کو میں جو ہے رلا رہی ہوں، تو یہاں کام بھی میں کر رہی ہوں اور اپنے ہی ذات پہ کر رہی ہوں، تو ایسا کام فعل لازم کہلاتا ہے۔ اور اگر کام کسی دوسرے پہ کیا جا رہا ہو تو وہ فعل متعدی کہلاتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا باب تفعیل ہے، اس میں ایکشن ہمیشہ زیادہ تر متعدی ہوتا ہے، کبھی کبھار کوئی لفظ ملے گا آپ کو جس میں ایکشن اپنے اوپر بھی کیا جا رہا ہوگا، تو زیادہ ایکشن جو ہے اس کا متعدی کا ہے، یعنی کہ کام دوسرے کے اوپر، یعنی کہ میں کسی دوسرے کو مار رہی ہوں۔ ضربا، میں نے بہت زیادہ کسی دوسرے کو مارا، مسلسل مارتی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، ایک تھپڑ مار کے رک نہیں گئی بلکہ مارتی چلی جا رہی ہوں، اور بہت تشدد کے ساتھ اور مبالغے کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ مار رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور ایکشن میرا کیسا ہے؟ کسی دوسرے کے اوپر ہو رہا ہے، متعدی کا ایکشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس شدہ نے کتنے سارے اضافی معنی اس کے اندر داخل کر دیے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ جو مفاعلہ آتا ہے وہ آپ کے اس کے اندر ہی جواب چھپا ہوا ہے، فاعل۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والا۔ اور فاعل میم شروع میں اسم کی پہچان، اضافی اس کو توڑ دیا، والا، والے، والی، اور آگے جو ہے گولتے بھی اضافی ہوتا ہے مؤنث بنانے کے لیے، تو یہ دونوں کو اگر میں ہٹا دوں تو بیچ میں کیا رہ گیا؟ فاعل۔ تو یہ فاعل جو ہے نا، یہی اس کا پیٹرن ہے، یعنی کہ اس کے فا، عین اور لام کے بیچ میں، فے اور عین کے بیچ میں ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلا میرا مادہ ہے ضاد حرف، اس کے بعد ایک الف کا اضافہ۔ پہلا جو ہے یہ یاد رکھنا ہے، پہلا حمزہ ہے، افعال میں حمزے کا اضافہ ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ کوئی بھی اردو عربی کا لفظ الف سے نہیں شروع ہو سکتا، جب بھی شروع میں ہوگا، چاہے آپ کو پتا یا نہیں پتا، وہ حمزہ ہی ہوگا۔ تو شروع پہلے والے میں حمزہ کا اضافہ ہوا ہے اور یہاں پہ الف کا اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ الف آواز کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، غوربا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب یہاں پہ ایک الف کا اضافہ ہو گیا، یہ ہمارا باب مفاعلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم آنے لگے ہیں، پھر یہاں پہ جواب جو ہے یہ دونوں ایز اٹ از اتار لو، یعنی کہ جو بھی نام ہے وہی اس کا کام ہے، یعنی کہ بالکل سیم ہے ان کی شکل جو اضافے کی ہے، یعنی کہ شروع میں ایک اضافی تے لگانا ہے، اس کے بعد آپ کا وہی فے، عین، لام اور عین پہ شدہ جو اوپر بنایا تھا ہم نے سیکنڈ نمبر، ٹھیک ہے، سیکنڈ نمبر کو دوبارہ لکھ لینا ہے اور شروع میں ایک تے کا اضافہ کرنا ہے، تو کیا بن گیا؟ شروع میں ت اور آگے زود، را، را شدہ والی اور با، یہ آپ کا باب تفاعل ہو گیا، بالکل سیم، جو کہ نام ہے وہی اس کا کام ہے، شروع میں ت کا اضافہ اور فے، عین، لام کی عین پہ شدہ کا اضافہ، اور پانچواں بھی بالکل سیم ہے، شروع میں ٹوین بیٹی اٹھا کے ت اضافہ، اور بعد میں ابا جی جو والد صاحب ہیں، میاں جی جو ہیں، وہ اس نے ایک فا کے بعد ایک ڈنڈا اٹھا لیا، یعنی کہ زود کے بعد ایک الف اٹھا لیا، اور آگے ویسے لکھا گیا۔ ہم نے، آپ دیکھ رہے ہو نا کہ آخری جو ہے دو لیٹرز، ان کے بیچ میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو رہا،
ठीक है, वो हम रेबे ऐसे लिखते जा रहे हैं। सिर्फ मैंने कहा था आइन के ऊपर शद्दा आ सकती है और कुछ नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 नंबर और 4 नंबर इनके जो है वो शद्दा आई हुई है। दो बहनें हैं, एक ये आप देख लो, पहले ये दोनों अलग अलग थे, जौद राबा जौद अलिफ राबा, फिर इन दोनों की शादी हो गई तो इनकी फिर ट्विंस बेटियां हो गई, आइडेंटिकल ट्विन। तो वही ऊपर वाले जो दो हैं, सेकंड एंड थर्ड, वही नीचे आपने दोबारा उतार लेने हैं 4 और 5 में, लेकिन बस एक एक गोदी में बेटी दे देनी है। तो आपका चौथा और पांचवा लफ्ज तैयार हो जाएगा। बस यही जहन में रखना है कि पहले दोनों की मंगनी हुई हुई है, ठीक है, और बाद में शादी होके ट्विंस बेटियां हो गई हैं। तो सेम वर्ड्स रिपीट किए जाएंगे, जो दूसरा और तीसरा है वही चौथा और पांचवा है, सिर्फ शुरू में एक त का इजाफा किया गया है। यहां तक कोई बात मुश्किल तो नहीं लग रही आप लोगों को? जी, जैसे कि यहाँ पे 6, 7, 8 में आपको नाम में यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आ रहे हैं इजाफे, कि आपके एक जगह जो फा कलेमा है और आइन कलेमा, उसके बीच में ते का इजाफा है, ये भी नाम में नजर आ रहा है। आप आखिरी 5 देखोगे, बहुत आसान है क्योंकि उनके नामों के अंदर उसकी निशानी छुपी हुई है। ठीक है, पहले 3 के अंदर तो नहीं छुपी हुई, इफाल में भी आप कह सकते हो छुपी हुई है, तो लेकिन आखिरी 3 के अंदर आपको नजर आ रहा है कि पहला जो है वो फा और आइन के बीच में एक ते का इजाफा है, यानी कि जौद के बाद एक ते का इजाफा, और उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके शुरू में एक नून का इजाफा, और आगे जौद रा बा, और जो आखिरी है उसके शुरू में मादे से पहले सीन ते का इजाफा। ये बाबे इस्तिफआल भी हमने बहुत पढ़ा हुआ है, तब मैंने आपको ये ते सांचा भी पढ़ाया हुआ है अगर आपको याद हो, और सीन ते सांचा भी पढ़ाया हुआ है। ये दोनों सांचे मैं आप लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से बगैर बताए हुए कि इसका ताल्लुक सुलासी मजीद फी से है, ते सांचा भी मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, और सीन ते सांचा भी पढ़ाया हुआ है, यानी कि बाब के मादे से पहले सीन और ते का इजाफा। और मैंने आपको बताया था कि सीन ते जब दाखिल होता है तो क्या होता है, मांगने चाहने और तलब करने के मीनिंग इसमें दाखिल हो जाते हैं। तो ये अब हमें आज पता चल गया कि हमने जो मजीद फी बनाना है वो किस तरह से बनाना है, यानी कि क्या तरीका कार है जिससे कि ये मजीद फी बन जाएगा, क्या इजाफे किए जाएंगे और कहाँ इजाफे किए जाएंगे जिससे कि इसको मजीद फी का स्टेटस मिलेगा। जी यहाँ मैंने एक बात पूछनी थी। जी बेटा। ये जो आपने आखिरी 3 बाब में इजाफे बताए हैं, तो इनके शुरू में हमजा नहीं आएगा? हमजा का इजाफा नहीं होगा? नहीं, अभी हमजा का कोई इजाफा नहीं है, मजीद फी बनाने के लिए कोई हमजा नहीं लगेगा। तो ये इफ्तियाल में हमजा मैंने आपको जैसे पहले है। बताया कि नाम नाम है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा शुरू में बताया ना आपको, अच्छा इसीलिए बताया था आपको ये बात। सिस्टर ये एक ठीक। दफा आप नाम पढ़ के तो इनका बता दीजिए। तो पहला नंबर है उसमें आपने हमजा का इजाफा शुरू में लगाया है, अब इस पे जबर देनी हमने, अजरबा करना, क्या करने से इसका हरकात नाम के बारे पढ़ में तो के। मैं अभी पहुंची नहीं हूं ना, हरकात तो मैंने अभी दूसरा पढ़ाई तो नहीं। दूसरा तो नहीं, माजी आपने बताया ना कि सब जबरें तो होंगी, हम बेटा माजी पढ़ बताया रहे है हैं। तो पढ़ाया तो नहीं है ना, जो अच्छा काम चले पढ़ा रही इनके। हूँ उसके बारे में सवाल करें। अभी पहले मैंने स्टेप पे आपको नाम सिखाए, अब नंबर 2 स्टेप पे मैंने आपको बताया है कि क्या इजाफा होगा और कहाँ होगा। ठीक है, अब हम ठीक बारी है। बारी माजी बनाएंगे, फिर मुजारे बनाएंगे, फिर अमर बनाएंगे, फिर नहीं बनाएंगे। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया ना उसमें से। ठीक है, जो अभी ठीक है। हमने किया उसके बारे में कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। अच्छा ये 6 नंबर का जो ये था चौथा जो है ना, ये समझ नहीं आ रही। और एन के दरमियान है ना, जो 6 नंबर है। बेटा पहले 2 लेटर्स में
کے درمیان میں تے کا اضافہ. فا اور عین کلمہ کے درمیان. جی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آئین کے اوپر صرف شدہ آ سکتی ہے اور کچھ نہیں آ سکتا, اور اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں آ سکتا. نہ آئین اور لام کے بیچ میں کچھ آئے گا, نہ لام کے بعد کچھ آئے گا. جو بھی آنا ہے وہ آئین سے پہلے پہلے آنا ہے, یا ٹھیک ہے. مادے سے پہلے. آپ دیکھ رہے ہو سب جگہ پہ یا تو مادے سے پہلے کچھ لگا ہوا ہے, اور یا پہلے دو لیٹرز کے بیچ میں کچھ لگا ہوا ہے. اور آئین پہ صرف شدہ ہے, جو کہ ہم نے پڑھ لیا کہ سیکنڈ اینڈ فورتھ کے اندر ہے. آپ کو کیا جو بھی دوسرا اور تیسرا ہے وہی چوتھا اور پانچواں ہے. تو اگر دوسرا تیسرا آپ کو نام سے نہیں بھی پتا چل رہا تو چوتھے پانچویں کو دیکھو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. جو چوتھا پانچواں ہے وہی دوسرا تیسرا ہے. تو چوتھے پانچویں کی تے ہٹاؤ گے تو آپ کو دوسرا اور تیسرا مل جائے گا. بات سمجھ آئیے؟ سب بچوں کو بات سمجھ آئیے یہ والی, کہ باقی تو ناموں کے اندر آپ کو پتا چل رہا ہے نا کہ ایڈ ہوا ہوا ہے, لیکن جب دوسرے ایک تیسرے میں صرف نہیں پتا چل رہا. تو وہ جب آپ چوتھا پانچواں لکھو گے تو وہی دوسرا تیسرا ہے. چوتھے پانچویں کی تے ہٹاؤ گے تو وہ آپ کو دوسرا اور تیسرا جواب مل جائے گا. آسان بات ہے. جی ہیرا نہیں, آپ یہ اتنا ایک دفعہ اگر آپ نام بتا دیں گے نا, جیسے جیسے اضافہ کیا صرف نام بول دینا تو پھر ذرا اچھا سمجھ آ جائے گا. بیٹا ابھی کوئی حرکت ہی اب نہیں پڑھی ہوئی تو میں کس طرح سے پڑھوں اس کو, بغیر حرکت کے کیسے پڑھوں؟ اچھا ٹھیک ہے, پھر جب وہ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. جی ابھی تو آپ اضافہ آپ نے سیکھا نا, تو اب ہم اس کی ماضی بنائیں گے. ٹھیک ہے, ماضی بنانے کے سٹیپس لکھ لیتے ہیں ہم. سب سے پہلے ہم اس کی ماضی بنائیں گے. میں نے کہا ماضی سب سے آسان ترین ہے بنانا. کیوں؟ کیونکہ فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ ان حروف پر کبھی زیر یا پیش نہیں آ سکتی یا نہیں آتی. صرف ساکن اور زبر کا استعمال ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ان حروف پر کبھی زیر یا پیش نہیں آتی, صرف ساکن اور زبر کا استعمال ہوتا ہے. اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی 4 الفاظ اور پھر بتاؤں گی 4 الفاظ. ہم ان کو 2 گروپس میں بانٹیں گے. ٹھیک ہے, ایک گروپ کا ہم نام رکھ رہے ہیں حمزہ گروپ, اور دوسرے کا ہم نام رکھ رہے ہیں بغیر حمزہ گروپ. یاد ایک دم میں نے آپ کو پڑھایا تھا نون گروپ اور بغیر نون گروپ. جو الف نون واو نون یا نون پہ اینڈ ہوتے ہیں ان کو ہم نون گروپ کہتے تھے, اور جن کے اینڈ پہ نہیں ہوتا ان کو بغیر نون گروپ کہتے تھے. تو آج ہم نے پڑھنا ہے حمزہ گروپ یا بغیر حمزہ گروپ. اب حمزہ گروپ کون سا ہے؟ جو کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ان میں سے حمزہ گروپ کون سا ہے. تو وہ سارے نام
جو حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں وہ حمزہ گروپ میں آ جائیں گے. مثلا نمبر 1 افعال حمزہ سے شروع ہوا. اس کے بعد 6 7 8 افتعال انفعال اور استفعال. یہ آگے ہمارے 4 حمزہ گروپ. ٹھیک ہے. اور اب بغیر حمزہ گروپ کون سے ہیں؟ جو بیچ کے 4 ہیں 2 3 4 5 یہ جو ایک ہی فیملی ہے یہ بغیر حمزہ گروپ ہیں. یعنی کہ پہلے وہ جو منگیتر تھے دونوں بعد میں ان کے بچے ہو گئے شادی ہو گئی تو یہ جو ایک ہی فیملی کے 2 لوگ ہیں 4 جو نام ہیں یہ بغیر حمزہ گروپ کے ہیں. ان کے نام حمزہ سے شروع نہیں ہو رہے. کون کون سے ہو گئے؟ تفعول اور تفاعل اور سوری پہلے تفعیل اور وہ تھا تفعیل اور مفاعلۃ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہیں چار ہمارے کس گروپ میں آ جائیں گے؟ بغیر حمزہ گروپ. 4 حمزہ گروپ اور 4 بغیر حمزہ گروپ. اب ہم سب سے پہلے حمزہ گروپ کو دیکھیں گے کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے. 4 ورڈ جو حمزہ گروپ کے اندر ہیں. تو جب بھی آپ نے اسم بنانا ہوگا یا سوری فعل ماضی بنانا ہوگا تو سب سے پہلا سٹیپ اب سٹیپ اس کے لکھو. سٹیپ نمبر 1 کیا ہے؟ آپ نے روٹ ورڈ لیا اور جو بھی باب کا نام آپ کو دیا جائے گا اس کے مطابق اس میں اضافہ کر لیا جائے گا. اگر میں کہوں گی باب افعال تو آپ کو اس کے اندر بھی نشانی نظر آ رہی ہے کہ شروع میں حمزہ لگا ہوا ہے. آپ نے فوراً سٹارٹ میں مادے سے پہلے جو بھی مادہ میں آپ کو دوں گی آپ نے حمزہ لگا دینا ہے. اب نمبر 2 اور 3 میں آپ کو پتہ ہے چوتھا پانچواں اور وہ سیم ہے. اگر میں باب تفعیل کہتی ہوں تو آپ نے جو بھی مادہ ہے اس کے سینٹر میں فوراً شدہ لگا دینی ہے. اگر میں تیسرا کہتی ہوں تو فے اور عین کے بیچ میں الف لگا دینا ہے. یعنی کہ اضافہ کرنا ہے. یہ نمبر 2 ہے. پہلے مادہ لکھا اس کے اندر اضافہ کیا اور اب آپ نے جب اس کو یہ حرکات دینی ہے تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کا تعلق کس گروپ سے ہے. اگر تو حمزہ گروپ سے ہے تو پہلے آپ ساکن لگاؤ گے. اس میں ساکن ضرور آتا ہے. جو آپ کا حمزہ گروپ ہے اس کے اندر ساکن ضرور آتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ ساکن آئے گا. ٹھیک ہے. حمزہ گروپ میں ساکن بھی آئے گا اور جو بغیر حمزہ گروپ ہے ساکن نہیں آتا. یعنی کہ کچھ بھی نہیں آتا صرف زبریں ہوں گی. اگر ہم ان قاعدوں کو یاد رکھیں گے تو ہمارے لیے ان کو بنانا بہت آسان ہے. اب میں پہلے لکھنے لگی ہوں جو 4 ہمارے حمزہ گروپ ہیں اسی ورڈ کو میں نے لیا زودرا با. شروع میں نے ڈالا حمزہ اضافی
जो मादे का है, यानी कि मजीद फी बनाने के लिए। उसके बाद ज़ौद, रा और बा लिखा, यानी कि सबसे स्टेप नंबर 1 इसको मजीद फी बनाया। अब मैंने देखना है कि मेरा ये लफ्ज का ताल्लुक हम उसके नाम को देखना है, ठीक है। अब वर्ड को नहीं देखना, नाम पढ़ के मैंने देखना है कि हमजा से शुरू हो रहा है। अब अगर ये हमजा से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले साकिन लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे साकिन? आपने नाम को देखना है कि नाम में साकिन कहाँ है। जी बुशरा साजिद, आप बताओ बाबे इफ़आल में किसके ऊपर साकिन है? फा 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 कलमा पे। फा कलेमा पे। तो सबसे पहले तो हम फा कलेमा के ऊपर साकिन लगा देंगे, ठीक है। मेरा फा कलमा क्या था? ज़ौद, इसके ऊपर मैंने लगा दिया साकिन, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने बाकी जितने भी लेटर्स हैं उन पे जबरें डाल देनी है। तो मेरा क्या लफ्ज बनेगा? जी आप ही बताओ बुशरा। अजरबा। जी आज अजरबा। रबा। मैंने कहा कि ना जेर आती है ना पेश आती है। इज रबा किसने बोला था? अज रबा। ठीक है, ये मेरा पहला वर्ड तैयार हो गया। अब मैंने नेक्स्ट देखना है कि मेरा नेक्स्ट जो है, अभी हम सिर्फ क्या बना रहे हैं, हमजा ग्रुप को बना रहे हैं। अब हमजा इसके बाद मुझे कहाँ पे आता है? आखिरी 3 के अंदर, ठीक है, 6, 7, 8 में। अब इसको भी मैं लिखूंगी। 6 नंबर क्या है? फे साकिन, सॉरी, फा और आइन के बीच में ते का इजाफा, यानी कि जौद, और जौद के बाद ते का इजाफा, उसके बाद रे और बे। ये मेरा, मैंने इसको मजीद फी बना लिया। अब मैंने ये देखना है कि ये हमजा ग्रुप से है कि बगैर हमजा ग्रुप से। जी हिरा हिजाब, इसका ताल्लुक हमजा ग्रुप से है कि बगैर हमजा ग्रुप से? बाजी इसमें हमजा नहीं आ रहा ना, बेटा लेकिन जी ये नाम देखना है, नाम। जी बाजी हमजा ग्रुप से है। तो हमजा ग्रुप से जिसका भी ताल्लुक होगा उस पे सबसे पहले साकिन लगना है। किधर है नाम में ठीक। साकिन? फा कलमा पे तो साकिन है अब मैं और यहाँ वहां पे सबसे जवाब पहले पे आ स्टेप रहा में फा कलेमा को साकिन दूंगी, ठीक है। और बाकी सब पे आंखें बंद करके आपने जबरें लगा देनी है। क्या लफ्ज बनेगा? है। ये बनेगा बाजी इद इत्ता रोबा, इत्ता रोबा, इत्ता रोबा। अब क्या इसमें कोई हमजा पड़ी हुई थी? नहीं बाजी इस पे कहाँ से हमजा नहीं लाए पड़ी। आप? कहाँ से ले आए? ये इसके नाम से लेके आई ना मैं, जी इसके नाम से लेके आई ना। नाम से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, तो बाजी फिर हमने साकिन 2 कैसे स्टेप पढ़ेंगे? सीखे ना। स्टेप पहला क्या था कि रूट वर्ड लिखा। स्टेप नंबर जी 2 उसको मजीद फी का इजाफा डाला। और स्टेप ताका। नंबर 3 उसमें हरकत डाल दी। जी कहीं से हमजा लाने की बात तो नहीं हुई थी ना? नहीं इसमें हम, लेकिन बाजी पहला साकिन है ना, दुआत साकिन हो जी गया। अब यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। लफ्ज हमारा जी ये तैयार हो गया, ठीक है, जौद साकिन, आगे ताराबा। अब ये एक और तजवीद का कायदा है, पढ़ने का कायदा है, कि जब हमारे पास कोई ऐसा लफ्ज आ जाए जो साकिन से शुरू होता है तो हम क्या करते हैं? उसके शुरू में एक हमजा वसली ले आते हैं। क्या लाते हैं? हमजा वसली। हमजा वसली का क्या काम होता है? बाजी वो अपने मतलब जो अगला लफ्ज होता है ना जो साकिन होता है, उसको पढ़ने के लिए होता है, उसको बिल्कुल मिला के उसको पढ़ा पढ़ने जाता के लिए होता है, ठीक है। ये अगर हम आसान जबान में बात करें तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा एक लंगड़ा शख्स होता है, ठीक है। बल्कि पुलिस वाले को हम मिसाल लेते हैं। एक पुलिस वाला है जो कि
اس کی جیب میں ہر وقت ایک ڈنڈا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اس ڈنڈے کو استعمال نہیں کر رہا, یہ نہیں ہو رہا کہ وہ ڈنڈا ہر وقت لہراتا پھر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کی ایمرجنسی کے لیے جیب میں پڑا ہوا ہوتا ہے. یا سمجھ لو ایک لنگڑا شخص ہے, اس کے پاس ایک بیساکھی ہے جو اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, ویسے وہ کسی کا شولڈر پکڑ کے چل رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو بھی اس کے آگے لفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. لیکن جب بھی کوئی لفظ ساکن سے شروع ہوتا ہے, اب وہ کیونکہ پڑھا نہیں جا رہا تو ہم جیب سے فوری طور پہ اس حمزہ وصلی کو نکال کے رکھیں گے اور اس کی مدد سے پڑھ لیں گے. تو اب کیونکہ یہ لفظ بھی ساکن سے شروع ہو رہا ہے تو ہم نے فوراً حمزہ وصلی نکالا اور ہم نے شروع میں لگا دیا, ٹھیک ہے. اور اس کی مدد سے اب ہم اس کو پڑھیں گے. تو جب یہ ہم حمزہ وصلی لگاتے ہیں تو اس کی حرکت کیا ہوتی ہے, کیا حرکت دی جاتی ہے؟ ناجیہ آپ بتاؤ گے کہ حمزہ وصلی کی حرکت کیا دی جاتی ہے, کیا دیکھ کے؟ فتح کی حرکت, جی فتح کی حرکت دیں گے یا تیسرا حرف دیکھ کے پھر دیتے ہیں. جی یا والی بات تو نہیں ہے نا, کنفرم بات بتانی ہے آپ. نہیں دیدی, تیسرا حرف جو ہوگا حمزہ وصلی کو ملا کے اس کی حرکت دے کے, اگر فتح ہوگی تو کسرہ دیں گے, اگر دمہ ہوگا تو دمہ دیں گے. بالکل. جی ستارہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی, آپ اضافہ کرو بیٹا اس میں. میم اگر تیسرے لفظ پہ زبر یا زیر ہو تو پھر جو الف ہوگی حمزہ وصلی کے اس پہ زیر آئے گی. بالکل ٹھیک ہے, بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اس حمزہ وصلی پہ کبھی بھی زندگی میں زبر نہیں آ سکتی, اس کے اوپر یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے. اگر آگے تیسرا لیٹر جو ہمارا یہاں پہ تے ہے, اگر زبر ہو یا زیر ہو, دونوں صورتوں میں حمزہ وصلی کو زیر ملتی ہے, اور اگر تیسرا لیٹر پیش والا ہو تو پھر ہم اس کو پیش دے دیتے ہیں, لیکن اس پہ زبر کبھی نہیں آ سکتی. اب جب یہ شروع میں لکھا ہوا ہوگا تو آپ کے دل میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ میم نے تو کہا تھا کہ کبھی ان الفاظ پہ زیر آئی نہیں سکتی, تو یہاں زیر کیوں آئی ہوئی ہے؟ تو بتانا مقصود یہی تھا کہ اس حمزہ وصلی کا تعلق اس کے اصل لفظ سے بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک اضافی لفظ حمزہ ہے جو کہ ایمرجنسی کے لیے جیب میں رکھا ہوا تھا, اور یہ صرف پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر ہمیں اکیلا اس لفظ کو پڑھنا پڑے. ادروائز ہم اس لفظ سے اس کا ذاتی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. آگے جو لفظ تھا وہ ضاد ساکن ہے اور باقی سب پہ ہم نے زبریں لگا دینی ہے. تارابا, از تارابا, از تارابا, ٹھیک ہے. اب آپ کے دماغ میں اگر یہ سوال اٹھے کہ اس میں زیر کیوں آ گئی, کیونکہ اس لفظ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ہم کہیں باہر سے اٹھا کے لائے ہوئے ہیں. اس لفظ کے اندر تو کوئی ایک بھی زیر یا پیش نہیں آئی ہوئی. پوائنٹ میرا کلیئر ہوا آپ لوگوں کو؟ جی باجی ہو گیا. جی ایک منٹ یہ بتائیے کہ جو پہلا آپ نے سب سے پہلے بنایا تھا اس میں تو وہ جو حمزہ تھا وہ زبر والا تھا, تو آپ نے کہا تھا کہ زیر نہیں آ سکتی. وہ حمزہ وصلی تو ہے ہی نہیں نا بیٹا, ہم نے کہا تھا اچھا, وہ مزید حمزہ فی وصلی بنانے نہیں کے ہے. لیے ہمیں کچھ ایڈ کرنا ہے, تو وہ تو مزید فی کا حمزہ ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, حمزہ یعنی وہ اس کا اصلی ہے. پارٹ ہے. دو طرح کے حمزہ ہوتے ہیں اچھا نا, ایک حمزہ اصلی, ایک حمزہ نقلی. یہ جو وصلی حمزہ ہے یہ نقلی حمزہ ہے, اچھا, یعنی کہ وہ اب یہ لفظ جو کا حمزہ نہیں ہے. ہم صرف ساکن کو کیونکہ پڑھا نہیں جا سکتا, جو بھی لفظ ساکن سے شروع ہوگا اس کو ہم فوراً یہ ڈنڈا پکڑا دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تین آخری باب ہیں ان میں جو حمزہ ہم وصلی استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر تجوید کا رول ہی اپلائی ہوگا. بالکل یہی اپلائی ہوگا. ہم تیسرا لیٹر دیکھیں گے کہ تیسرے لیٹر کی جو بھی حرکت ہے اس کے مطابقت سے ہم اس کو حرکت دیں گے, لیکن اس حمزہ وصلی پہ کبھی بھی زبر نہیں آ سکتی, یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اس کو میں نے علیحدہ کر کے لکھا ہے, گیپ دے کے لکھا ہے کہ اس کا اس لفظ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس یہ ایک قاعدہ ہے لکھنے کا عربی میں کہ جو بھی لفظ ساکن سے شروع ہوگا اس کو یہ ڈنڈا دے دیا جائے گا. سمجھ لو یہ بیساکھی ہے, یہ لنگڑا لفظ ہے, ٹھیک ہے, ایک ٹانگ ہے ایک نہیں ہے, تو سہارے کے لیے اس کو یہ ڈنڈا دیا ہے.
اس کا اس لفظ سے، اس انسان سے، اس بیساکھی والے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آ پائی ہوں. لیکن جو پہلا والا باب ہے اس کا جو حمزہ ہے وہ اصلی حمزہ ہے، یعنی کہ اس کو لگانے کے بعد اب وہ لفظ کا حصہ بن چکا ہوا ہے. اس کی وجہ سے ہی تو وہ مزید فی کے لا رہا ہے. اگر میں اس حمزہ کو ہٹا دوں پھر تو ثلاثی مجرد بن جائے گا، پھر تو 3 حرفی مادہ رہ جائے گا نا. تو مزید فی کہتے ہیں اس کو ہیں جس میں کچھ اضافہ کیا گیا ہو، تو وہاں پہ حمزہ کا اضافہ ہوا ہے. کلیئر ہے ریحانہ؟ جی کلیئر ہو گیا جی الحمدللہ. جی. 7 نمبر مجھے آپ بتاؤ گے کنیز فاطمہ. 7 نمبر جو ہے باب انفعال، اب میں اس کو کیسے بناؤں گی؟ سب سے پہلے کیا کروں گی؟ سٹیپ 1 کیا سکھایا ہے؟ کلثوم نوید. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک ایک میم سٹیپ اس کر میں کے بتانا ہے. میم اس میں سب سے پہلے انفعال میں ہم نون کا اضافہ کریں گے مادہ سے پہلے. نہیں، آپ کا پہلا سٹیپ کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کیا مجھے سب سٹیپ بتانے ہیں ایک ایک سٹیپ کر کے، جس طرح میں نے یہاں لکھوایا ہے وہ اس کے تمام سٹیپس ہیں. سب سے پہلے آپ نے مادہ لکھنا ہے. جی سٹیپ 1 جی کیا ہے؟ مادہ لکھنا ہے. ضاد را با. جی مادہ سٹیپ لکھا. نمبر 2 کیا ہے کہ مزید فی کا کہ اضافہ ڈالنا ہے. اب 7 میں جی کیا ڈلے گا اب یہ بتاؤ آپ؟ نون کا اضافہ ڈال دیں شروع گے. میں نون کا انفعال اضافہ ہے ہو نا. گیا. ٹھیک ہے، جی اب یہ میرا جی لفظ تیار ہو گیا. اب آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا دیکھنا ہے کہ کس اس کی گروپ سے حرکت. تعلق ہے، حمزہ گروپ سے کہ بغیر حمزہ گروپ کس سے؟ میم حمزہ گروپ سے. تو جو بھی حمزہ گروپ سے شروع ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے کیا ایڈ کرنا ہے؟ ساکن ضرور آتی ہے. ساکن ساکن ڈالنا ہے. ضرور آتی ہے. کہاں پہ ڈلے گا جی ساکن؟ میم فا کلمے پہ. بالکل ہم نے انفی نام کے اندر چیک کرنا ہے کہ وہاں کدھر ساکن ڈلا ہوا ہے. ان فعال، تو یعنی کہ جی نون ساکن ہے. فا کلمہ تو نہیں ساکن بیٹا، آپ نے فا کلمہ بولا ہے. اچھا ہم پہلا کلمہ ساکن میم، یعنی کہ پھر 4 حرفی مادے میں فرسٹ والا ساکن کریں گے. 4 حرفی مادہ تو ہے ہی نہیں، مادہ تو ہوتا ہی 3 نہیں حرفی ہے. 4 نہیں حرفی میم، کہاں سے آ یعنی گیا؟ کہ ابھی ہمارے پاس 4 حرفی تیار ہو گیا نا اب نون ڈال مادہ کے. تو نہ بولو نا بیٹا، اچھا ٹھیک وہ ہے، 4 اضافہ حرفی ہے. کلمہ ہو گیا نا. جی سب سے پہلے سکھایا ہی میں نے یہ تھا کہ یہ جو ایڈ کرتے ہیں یہ مادہ نہیں ہے. مادے اس کو مادہ نہیں کہہ سکتے آپ، ٹھیک ہے. اضافہ میم اضافہ. اضافہ کیا گیا ہے مزید فی جی بنانے کے لیے. جی ٹھیک ہے. تو اب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نام بول کے کہ نام میں جہاں جی ساکن ہے وہیں اس کے نام میں بھی ساکن ڈل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے نام میں میم سب سے پہلے لیٹر پہ ہے انفعال ہے، تو تو پھر پھر نون نون پہ ساکن ہے، نون ساکن ہوگا. جی اور باقی سب پہ باقی زبریں سارے آتی لیٹرز کو کیا کر دینا ہے؟ ہیں. زبر دے دینی ہے. تو میرا کیا لفظ تیار ہو گیا؟ میم نون ساکن اور زارابا. اب نون ساکن سے پڑھا نہیں جاتا، پھر یہاں پہ پھر حمزہ وصلی لگا لیں گے. پھر بالکل حمزہ وصلی لگا کے حمزہ کو کیا حرکت دیں گے؟ میم زیر. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب میں اس کو پڑھ سکتی ہوں، کیسے پڑھوں گی؟ زارابا. ضربا. یہ جو نون ہے یہ گننے والا ہے کہ بغیر گننے والا ہے؟ میم یہاں اخفا کر رہے ہو، بس عادت ہے نا. جی میم اخفا کر رہی ہوں، عادت ہے نا. زارابا اخفا ہوگا. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اس لیے میں باقیوں کے لیے بھی بتا رہی ہوں نا کہ یہ جی اخفا جی یہاں کیا اخفا جائے. ہوگا کیونکہ مس آگے نادیہ زواد ہے وہ نا. 10:21 ہو گیا آپ کی نیکسٹ کلاس. آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. میں نے کہا شاید آپ نے کہا کیا یہ میں انتظار کر رہی تھی کہ ابھی آپ اس کو مکمل کرتی ہیں، ابھی مکمل کرتی ہیں پھر بولوں گی میں، لیکن وہ میں اب نا جلدی سے آخری بس لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جی باقی انشاءاللہ میں نے کل بھی کہا دفعہ تھا کریں زیادہ گے. ٹائم ہو گیا ہوگا. یہ جو ہے آپ کا حمزہ اس کے بھی شروع میں آئے گا، اور کیونکہ وہاں پہ سین بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے، 2 ساکن ہے، سین بھی ساکن ہے اور
जो फे भी साकिन है, तो ये 2 साकिन है और ये हो गया, और फिर बाकी सबको जबरें दे देंगे तो बन जाएगा इस तज़रबा। क्लियर हो गया आप लोगों को? उसी के हिसाब से हमने इसको भी किया है। इन ज़रबा इस तज़रबा, नाम में देखोगे आखिरी 2 साकिन है, तो साकिनैन है तो 2 साकिनैन लगा के फिर बाकी सबको जबरें दे देंगे, और हमजा वस्ती पे क्योंकि जबर नहीं आ सकती तो वो जेर वाला है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बगैर नून ग्रुप, जो बगैर हमजा ग्रुप है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जी आखिर में ता के ऊपर आगे जबर जबर आएगी। आएगी। आपको बताया ये बनता ही जबरों से है, इसमें जबर के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। अभी तक यही तो पढ़ा रही हूँ आपको, और क्या पढ़ा रही हूँ। अजाफे पे भी जबर आएगी। अजाफे से ताल्लुक ही नहीं है, जो लफ्ज बनाना है वो सिर्फ जबर से बन जी सकता है और कुछ भी नहीं आ सकता। यही बताया है ठीक ना है आपको। जी, ठीक है। सबसे पहले मैम आपने लास्ट साकिन दफा एक ढूंढ के दफा साकिन पढ़िएगा लगाना प्लीज। है और बाकी सब पे जबरें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम मैम लास्ट लफ्ज एक दफा बोल दे। इज वालेकुम तज इस तज रबा। जी जज़ाकल्लाह।